ان کے والدین کے درجات بلند فرما، دعا ہے نا، دعا ہے. تو پھر قرآن میں ہے کہ جو تمہارے لیے دعا کرے تم اس کے لیے اچھی دعا کرو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس کے والدین کو بخش دے، اس کے دوستوں کو بخش دے. تو پھر اب میں اس کے لیے دعا کروں، یہ میرے لیے دعا کرے، گارنٹی تو نہیں قبول ہو نہ ہو، لیکن جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے وہ دعا کو رد نہیں کرتا ہے. انجمن گزار مدینہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی امت ساری ان کی دعا سے بخشی جائے. کیا چاہتا ہے کہ وہ دعا کریں گے تو اللہ رد بھی نہیں کرے گا نا. تو جب وہ ہم میرے لیے دعا کریں گے، میرے والدین کے لیے کریں گے، میری اولاد کے لیے کریں گے تو اللہ ہمیں بخش دے گا. اللہ کی منشا یہ ہے، یہ اس لیے درود ہے کہ تم درود بھیجو تو وہ تمہارے لیے دعا کریں گے. تمہاری دعا سے تو معاذ اللہ ہوں گے تو درجات میں نے بلند کر دیا. اب ہم اذان ہوتی ہے تو ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑی ہے معاذ اللہ کہ ہم مقام محمود کی دعا نہ کریں تو ان کو مقام محمود ملے گا نہیں. وہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، فیصلہ کر دیا دے گا. لیکن ہم جو مقام محمود کی دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی گناہ گار آدمی تھا، سیاہکار، بدکار، خطاکار، زانی آدمی تھا. 200 سال اس کی زندگی تھی. 200 سال بعد وہ مر گیا. تو لوگوں نے اس کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ کچرے میں ڈال دیا. جب اس کو کچرے میں ڈال دیا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے وحی کی، اے موسیٰ اس کو وہاں سے اٹھاؤ، اس کو غسل دو، نیا کفن لو اور اس کو عزت سے دفناؤ. تو بسم اللہ، اس کو عزت سے دفناؤ. اللہ پاک یہ تو سارا بہت گناہ گار تھا، محلے والے سارے سے پریشان تھے، زانی بھی تھا، چور بھی تھا، بدماش بھی تھا، ہر قسم کی لوگوں کو تنگ کرتا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی، بہرحال تیرا حکم ہے، میں دفناؤں گا، عزت بھی دوں گا، کفن بھی پہناؤں گا، صاحب عطر بھی لگاؤں گا، خوشبو بھی لگاؤں گا اور دفنا بھی ہوگا. لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام تو ذرا اللہ پاک سے باتیں بھی کرتے تھے نا. تو اللہ نے کہا موسیٰ بات یہ ہے، اس نے کبھی تورات کھولی نہیں تھی، لیکن ایک دن اس نے کھولی تو میرے محبوب کا نام ہے، اس نے اس کو چوما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے محبوب کے نام کو چوما. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ. میرے محبوب کے نام کو اس نے چوما. اب میں اس کے گناہ دیکھوں یا اس کا چومنا دیکھوں؟ میں نے اس کو بخش دیا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور پتہ نہیں کتنی حوریں اس کے نکاح میں دے دی ہیں. تو ہم بھی تو چومتے ہیں، سبحان اللہ. ہم بھی تو چومتے ہیں ان کے نام کو. بے شک. تو جو موسیٰ علیہ السلام کو امتی نے چوما تو اس کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا. تو کیا ہمیں اللہ چھوڑ دے گا؟ ہم بھی تو. حدیث بے شک یہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ایک راوی کمزور ہے کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے. حدیث یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی. تو جب آیا محمد تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ کا یا محمد کر کے چوما. سیدنا ابو بکر صدیق نے صلی اللہ علیہ کا یا محمد کر کے چوما. پھر جب دوبارہ محمد کا نام لیا تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ قرۃ عینی بے کا یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ میرے دوست کی طرح کرے گا، جو میرے اس کی کبھی آنکھیں نہیں دکھیں گی، کبھی اندھا نہیں ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا اور اپنے پیچھے اس کو جنت میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ. تو جب یہ میں نے اس دن بات کی تو وہ اشفاق کو اٹھا لی، محفل میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے بولا یار میرا ایک دوست ہے نا، تو اس کی بیوی کتنی موٹی
آہستہ آہستہ نمبر اس کا کم ہوتا گیا تو بالکل اینک کٹ گئی. تو ڈاکٹروں نے پوچھا تم نے کیا علاج کیا؟ بولے میں نے کوئی علاج نہیں کی, میں تو محمد کے نام کو چومتی تھی. سبحان اللہ. محمد کے نام کو چومتی تھی, اللہ نے اس کے صدقے مجھے شفا دے دی. اگر یہ دیکھنا چاہو نا تو انگوٹھا چومنے کا مسئلہ شفیع کارڈ کی کتاب ہے, اور انگوٹھا چومیے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے, اس میں یہ والی انگوٹھا چومنے کا مسئلہ مل جائے گا. تو ایسا ہے کہ دیکھو بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ماں یہاں پر ہے. اب تو خیر یہ خط وقت نہیں آتے, پہلے خط ہی آتے تھے نا, تو جب خط آتا تھا تو بیٹے خط کو ماں باپ چومتے تھے. کیوں چومتے تھے؟ محبت تھی, بیٹے سے پیار تھا. ہمیں بھی ان سے پیار ہے, اللہ اللہ. ہمیں بھی ان سے پیار ہے. اللہ پاک ہمارے اس پیار کو قبول کر لے. آمین. ہمارے آنے والی نسلوں میں کوئی گستاخ رسول نہیں, ہمارے آنے والی نسلوں میں کوئی گستاخ صحابہ, گستاخ اولیاء, گستاخ مرشد, گستاخ والدین. یا اللہ پاک آج ہم سب تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما, آئندہ نہ کرے کہ مولا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو بخش دیا. یا اللہ ہم تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم تو پنجتن بھاگ کے غلاموں میں سے ہیں, ہم تو بی بی فاطمہ کے غلاموں میں سے ہیں. یا اللہ ہمیں نہ دے, ہمیں سید الشہداء کی نسبت کا صدقہ ہمیں یا اللہ معاف کر دے. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, معافی عطا فرما, رحم فرما. حدیث کا مفہوم ہے جو صرف 50 درود پڑھے گا. کتنے؟ 50. تو لائنیں لگی ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلائیں گے ادھر آؤ, اور اس کے ساتھ مسافہ کریں گے. اب جس کے ساتھ حضور نے مسافہ کر دیا وہ کیا اس کو دوزخ کی آگ جلائے گی؟ کبھی بھی نہیں جلائے گی. اور کتنا درود؟ صرف 50. ارے 50 درود ہی پڑھو گے تو کیا لائن میں لگی حضور صلی بلائیں گے آؤ میرے ساتھ مسافہ کرو. اور جو صرف 100 درود پڑھے گا اس کی پیشانی پہ اللہ اسٹیمپ لگا دیتا ہے کہ یہ منافق نہیں مرے گا, دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دی ہے. کیا؟ دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دی ہے. اور قیامت کے دن وہ شہیدوں میں کھڑا کیا جائے گا. صرف 100. آپ یار یہاں سے صدر جاؤ نا اور پڑھو تو کم از کم 500 جانے میں ہو جائیں گے, اور صدر سے آؤ تو 500 آنے میں ہو جائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے جو روز کے صرف 1000 درود پڑھے گا, چاہے صلی اللہ علیہ وسلم کر کے پڑھ لے, یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لے, موت نہیں آئے گی اس کو. پہلے اللہ اس کو اس کا جنت میں مقام دکھائے گا, جنت میں اس کا مقام دکھائے گا, پھر موت آئے گی. باقی نمبر ٹائم بس 5 منٹ ہو گئے, 5 منٹ ہو گئے. اب میں صرف آپ کو صرف 1.25 لاکھ درود شریف کے فضائل سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں. نعت خانی تو تیرتی ہے, 5 منٹ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئیں گے درود شریف کا سن گیا. میرا ایک دوست تھا اسلم میڈل والا, صدر میں اس کی دکان تھی. صدر والے جانتے ہیں اس کو, یہ تو جانتا ہے. یہ 1980 کی بات ہے, 1980 کی بات ہے. میں اس کے پاس گیا تو کہنے کا رزق بہت تنگ ہے, رزق بہت تنگ ہے, کچھ بتاؤ. میں نے کہا ایک کمرے میں عورتوں کو بٹھائیں گے, ایک کمرے میں جینٹس کو بٹھائیں گے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں گے, سوال بولا پڑھیں گے. ہاں دعوت دے, بس کھل کے دعوت دے. اس نے بھی 30-40 لوگوں کو دے دیا, عورتوں کو بھی ایک کمرے میں بٹھا دیا, جینٹس کو ایک کمرے میں بٹھا دیا. ہم نے 1.25 لاکھ درود پڑھا, الحمدللہ ہو گیا. مغرب کے بعد اس کو دیکھو اس وقت میں وضو سے ہوں, مغرب کے بعد اس نے حلیم رکھا, کھانے میں حلیم رکھا. تو میں کھا رہا تھا تو ٹک کر کے آواز آئی. تو میں نے دیکھا اس زمانے میں 4 آنے کا سکہ ہوتا تھا, وہ 4 آنے کا سکہ جو تھا ٹک کر کے گرا. تو میں نے کہا یہ تو میرے لیے, تو کہا نہیں اسی کے لیے, سمجھے نا. پھر میں نے اس کو دے دیا, وہ ڈیفینس کے پلاٹوں کا انویسٹر بن گیا. میں نے بولا کہ یہ 4 آنے سنبھال کے رکھنا, تیرا رزق اتنا پڑے گا کہ سنبھال رہے گا. اور ڈیفینس کے پلاٹوں کا انویسٹر بن گیا. ابھی بھی لندن امریکہ میں ہوتا ہے, اس کا شو روم ہوتا ہے. اچھا شارٹ کر کے بتا دوں,
دو بچیاں میرے پاس آئیں کہنے لگی ہمارے سسرال میری بہن کے سسرال میں بہت ظالم ہے، بہت سسرال والے بہت ظالم ہے، 4 سال بہن کی شادی ہو گئی، نہ آنے دیتے نہ جانے دیتے۔ تو میں نے کہا درود شریف سوالات پڑھو، تو بولے کہ سر سوالات درود پڑھیں گے تو کچھ نیاز تو دیں گے؟ میں نے کہا دے دو، اچھا۔ بولے ہم اتنے غریب ہیں کہ نان کھٹائی بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا تم روز کے لکھتے جاؤ، 5000 پڑھو، 4000 پڑھو، خود ہی پڑھو، گھر میں جو پکا وہ کھلا دینا۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ بولا جس دن ختم ہو گیا سوالات، اسی کے 8 دن بعد بہن اور بہن میں آنا جانا شروع ہو گئی۔ ایک بچی میرے پاس کام کرتی تھی، کہنے لگی میرے سسرال والے بڑے ظالم ہیں، تو مجھے کیا بتاؤ، کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا تو ایسا کر درود شریف چلتے پھرتے پڑھ، سمجھے۔ اس نے چلتے پھرتا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے ابھی میں نے اس کو سوال کا نہیں کہا تھا، میں نے کہا درود شریف پڑھ۔ اس نے چلتے پھرتے درود شریف پڑھا تو کہنے لگی کہ میرے خواب میں میری نند آئی، وہ کہنے لگی صفیہ ہم تم کو پاگل کر دیں گے۔ اس نے بولا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، میں درود پڑھتی ہوں۔ بولے نہیں ہے، تیرے بال ہمارے پاس ہیں، ہم بنگی سے اس پہ جادو کرا کے تمہیں پاگل کر دیں گے، پاگل کر دیں گے۔ تو میں نے کہا میں رونے لگتی ہوں، تو خواب میں کوئی کہتا مت رو، یہ تمہیں سفید مٹھائی کھانے کو دیں گے، وہ مت کھانا۔ آپ یقین کرو میرے پاس بچی کام کرتی تھی کلینک میں، اس کا دیور 2-4 دن بعد مٹھائی لے کر آیا پلیٹ میں، تو اس کو تو یاد ہے، تو اس نے بولا کہ مجھے تو کھانی نہیں ہے۔ اس نے بولا ابھی میرے منہ میں چھالی ہے تو میں نہیں کھاؤں گی۔ اور پھر اسے اشارہ ہوا کہ سوالات درود شریف کا ختم کروانا۔ پھر اس نے کلینک پہ سوالات درود شریف کا ختم کرایا تھا، ماشاء اللہ اس کا گاڑی الگ ہو گیا، سمجھے نا۔ آج ہی میری ماسی بتا رہی تھی، آج ہی کہ 1 سال پہلے میں نے کہا تھا دعا کرو میرا اپنا گھر ہو جائے، میرا اپنا گھر ہو جائے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سوالات درود پڑھ تو تیرا اپنا گھر ہو جائے گا۔ تو اس نے اسی وقت گاؤں میں 2-3 ہزار بھجوائے، وہاں مدرسے سے بولے تو بلا لینا، اور سوالات درود پڑھایا، اور خود اس نے پڑھنا شروع کیا۔ آج بولی میرے 65,000 ہو گئے، 1 کروڑ کا گھر ہم لے رہے ہیں۔ میری ساس کی زمین گاؤں میں بک گئی، میری ساس کی زمین گاؤں میں بک گئی، اب ہم 1 کروڑ کا گھر کوئی نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ بس درود کی برکت ہے ساری، ضرور اس محفل کی بھی برکت ہے۔ یہ محفل جو ہے نا ماہانہ محفل غربت کو ختم کرتی ہے۔ غربت کو ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ ایک سموسہ بانٹ دو، آپ ایک کیلا بانٹ دو۔ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، 1 مہینے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے خالی چنے پہ فاتحہ دے دی، محفل کر کے عبدالرحیم محدث دہلوی چنے پہ فاتحہ دے دی۔ جب چلنے پہ فاتحہ دی تو رات کو سب آ گئے، عبدالرحیم شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کی نیاز لے کر آؤ، تو چلنے پیش کیے گئے، سمجھے نا۔ تو الحمدللہ باتیں تو بہت ہیں، لیکن اب ٹائم کی کمی ہے، سمجھے نا۔ تو اب یہ ہے کہ حسان